क्लिप नंबर 170। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरात الجنان सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलद ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। तर्जमा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों, अगरचे 2 से ऊपर, तो उनके लिए तरके का 2/3 हिस्सा होगा, और अगर एक लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके से 6ठा हिस्सा होगा। फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। फिर अगर उस मैयत के कई बहन भाई हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। ये सब अहकाम उस वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे जो वो फौत होने वाला कर गया, और कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम्हें मालूम नहीं कि उनमें कौन तुम्हें ज्यादा नफा देगा। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है। बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीवियां
جو مال چھوڑ جائیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا، بڑے حلم والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے، انہیں جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھیں۔ یہاں آیات مبارکہ کی تفسیر کے پیش نظر آیات میں مذکور ورثاء کی مکمل صورتیں تحریر کر دی ہیں، انہیں سن لیجئے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں بیان کردہ حصوں کے ساتھ بہت سے اصول و قواعد کو ملا کر میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، لہٰذا مزید تفصیلات کے لیے میراث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔